بسم اللہ الرحمن الرحیم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، عشرہ ذی الحجہ کی بھی آمد ہے، قربانی کی بھی آمد ہے۔ یہ آنے والے دن وہ دن ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الایام قرار دیا کہ یہ دنوں میں سب سے بہتر دن۔ مفسرین نے اس کی توضیح کی ہے کہ راتوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں اور دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے یہ 10 دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں روزے بھی رکھا کرتے تھے، یعنی یکم ذی الحجہ سے رکھتے 9 ذی الحجہ تک روزے ہی رکھتے۔ اور ویسے امت کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرمایا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا، 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جس دن حاجی روزہ رکھتے ہیں اس دن رکھنا چاہیے یا ہم اپنے چاند کے حساب سے رکھیں۔ دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے تو اگلے دن عید بھی کرتے تھے۔ اب آپ روزہ تو رکھیں سعودیہ کے حساب سے، عید کریں کراچی کے حساب سے، کوئی تک نہیں نہ بنتی نا، پھر پورا سعودیہ کی تقلید کریں، سعودیہ کے پیچھے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے
کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی ناغا بھی چاند دیکھ کر ہے اور رکھنا بھی چاند دیکھ کر، اور پھر یہ بھی کہ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُ، ہر شہر کی رویت الگ الگ۔ بعض حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، تو لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ یوم عرفہ تو وہی ہوتا ہے جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا 9 من ذی الحجہ تھے، آپ نے ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ رکھا۔ عرفہ کا ذکر بھی ہے لیکن 9 تاریخ کا ذکر بھی ہے، تو جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کی 9 تاریخ بھی وہی بنے گی اور عرفہ بھی وہی بنے گا۔ ہماری تاریخوں میں فرق ہے، بعض دفعہ سعودیہ ہم سے 2 دن آگے جا رہا ہوتا ہے، کبھی 1 دن آگے جا رہا ہوتا ہے، 1 دن تو کم از کم ہوتا ہی ہے اکثر۔ تو یہاں کے حساب سے جب آپ کی 9 ذی الحجہ ہو تو آپ اس دن آپ روزہ بھی رکھیں، شام کو افطار بھی کریں، اور آنے والی جو پہلی 1 ذی الحجہ ہے اس سے پہلے آپ اپنے ناخن، اپنے بال، جو بھی آپ نے صفائی کرنی ہے وہ آپ چاند دکھنے سے پہلے، مغرب سے پہلے، عصر تک آپ ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں، اور 10 دن پھر پابندی کرنی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پابندی صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قربانی کرتے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امیر لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، یہ قربانیاں کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، بڑا ثواب کما لیتے ہیں، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو ہم غربت کی وجہ سے اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اگر ان کو امیر بنایا ہے تو رب نے بنایا ہے، تمہیں غریب بنایا ہے تو رب نے بنایا ہے، لیکن وہ امیر لوگ پیسہ لگا کے وہ ثواب حاصل کرتے ہیں اور تمہیں بغیر پیسہ لگائے اللہ وہ ثواب دیتا ہے۔ عرض کی کیسے؟ آپ نے فرمایا 1 ذی الحجہ کا جو چاند دکھے گا، دکھنے سے پہلے آپ یہ ناخن، زیر ناف، بغل، مونچھیں، جو بھی تراش خراش کرنی ہے آپ یہ صفائی کر لیں، اور پھر 10 دنوں میں آپ کچھ نہ کریں، یہ بال وغیرہ پھر 10 دنوں کی پابندی کریں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صفائی کر لیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہی ثواب دے گا جو قربانی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ پابندی تو انہی لوگوں کو ہے نا جو قربانی کرتے ہیں۔ ارے تیرے اوپر تو ڈبل پابندی ہے، اس لیے کہ ایک تو تیرے پاس جانور نہیں ہے، وہ تو قربانی کا جانور قربان کر کے بھی اجر لے لیں گے، تیرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مفت کا اجر مل رہا ہے، اس کے لیے بھی تو مسئلے پوچھ رہا ہے کہ میرے پاس تو قربانی نہیں ہے لہذا میں تو پابندی نہیں کروں نا۔ صرف یہ ہے کہ جب صبح ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ذرا کانٹے نکلے ہوئے ذرا برے لگتے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، آپ کانٹے نہ رکھو، آپ پڑھا لو، چہرہ بھی خوبصورت، سنت پہ بھی عمل، اور یہ مصیبت بھی ختم کہ اب 10 دن میں کیا کریں گے، فلاں کیا کریں گے، رکھے رہو۔ مجھے یاد ہے پروفیسر ظفر صاحب ہوتے تھے بہاولپور میں، یہ ایسی کالج جو بہاولپور ہے اس میں فزکس کے پروفیسر تھے، اہل حدیث تھے۔ مغرب کے بعد عشاء تلک محترم حافظ اللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے۔
اور اس میں بہاولپور کے بہت پڑھے لکھے لوگ شریک ہوتے، ہاسٹل کے طلباء بھی سارے ہوتے، اکثر وکیل، جج، پروفیسر، یہ لوگ اس میں آتے تھے۔ اور یہی ذی الحجہ کے دن آ گئے اور پروفیسر ظفر صاحب نے، جو فزکس کے پروفیسر تھے، وہ درس میں شریک ہوئے جب، تو حفظ صاحب نے دیکھا جیسے ہو سکتا ہے وہ 8-9 ذی الحج کی تاریخ ہو، تو وہ داڑھی شیو بناتے تھے، تو دیکھا تو عمر بھی بڑی تھی، تو سفید سفید وہ کانٹے جیسے کہہ لو وہ نکلے ہوئے تھے۔ بعض اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بات ان کے منہ سے نکل جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے ہی کہا، پروفیسر صاحب مبارک ہو، آپ نے داڑھی رکھ لی، پروفیسر صاحب مبارک ہو، آپ نے، اب انہوں نے رکھی نہیں تھی، وہ 10 دن کی پابندی میں وہ بال بڑھ گئے تھے، شیو نہیں بنا سکے۔ اب یہ ان کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں کیا بولوں کہ میں نے رکھی نہیں ہے، یہ عید کے بعد کٹا دوں گا، وہ یہ بھی نہیں کہہ پائے۔ انہوں نے کہا جی بس دعا کریں اللہ تعالیٰ استقامت دے، انہوں نے رکھ ہی لی داڑھی، پھر نہیں اس طرح لگایا، نہ بلیڈ لگایا۔ تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ بھی راضی، اور قیامت والے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو انشاءاللہ ہوگی، اہل توحید کی تو لازماً ہوگی انشاءاللہ، اور جب اللہ کے رسول آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھیں گے کتنے خوش ہوں گے کہ یہ میرے امتی ہیں جنہوں نے چہرہ مہرہ سب میرے جیسا بنایا ہوا ہے، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو آپ انہیں ان کی وہ تصویریں دیکھیں جو داڑھی نہیں رکھتے تھے، اور اب وہ تصویریں دیکھیں جب وہ داڑھی رکھتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ پھر یہ قربانی جس کا نام ہی قربانی ہے، اگر ہم اتنی جذبات کی تھوڑی سی معمولی یہ قربانی بھی نہیں دے سکتے کہ بیوی کیا کہے گی، یہ سہیلیاں اس کی کیا کہیں گی، اس کا میاں مولوی ہے، اس کا میاں داڑھی والا۔ مولوی ہونا کوئی عیب ہے؟ مولوی ہونا خوبی کی بات ہے۔ دیکھیے آپ سارے نیچے بیٹھے ہوئے، مولوی اوپر کھڑا ہوا ہے ممبر پہ، یہ کوئی توہین کی بات ہے، کوئی ذلت کی بات ہے؟ یہ عزت کی بات، یہ وقار کی بات۔ اور پھر دنیا بولے گی اس کا میاں تو دیکھو باشرع ہے، سنت پہ عمل پیرا ہے۔ یہ تو خوبصورتی کی بات ہے اور اچھی بات ہے اگر آپ سنت کے مطابق وہ کام کریں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، دیکھیے قرآن مجید نے، قربانی کا موسم ہے اور اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا اس قربانی کے ضمن، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، محبوباً قرآن کے آئینہ میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی دیکھ لیا کیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن و جمال کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام عہد و پیمان کے بڑے سچے اور پکے تھے، وعدوں کو نبھانے والے، اور اللہ رب العالمین کے سچے رسول اور نبی تھے۔ ان کا ابا بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ اللہ رب العالمین نے یہ سعادتیں عطا فرمائیں، باپ بیٹا پیغمبر ہیں، دونوں سے رب العالمین نے بیت اللہ کی تعمیر بھی کرائی۔ بیٹا مزدور بن گیا، باپ مستری بن گیا،
بیت اللہ کی تعمیر بھی انہی سے کرائی، مزدوری بھی اللہ رب العالمین سے مانگی۔ اے الہ العالمین، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اب میں تم سے اس مزدوری کے بدلے میں ایک التجا کرتا ہوں، ایک دعا کرتا ہوں، ایک فریاد کرتا ہوں، ربنا تقبل منا، اللہ ہماری یہ محنت اپنی جناب میں قبول و مقبول فرما۔ اور دوسری بات، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ان لوگوں میں، یہاں کے باسیوں میں، یہاں کے رہنے والوں میں، انہی میں سے اپنا ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان میں رسول بھیج جو ان کو تیرے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ بھی کرے، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم بھی دے۔ اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اولاد میں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آپ نے منتخب کیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسماعیل کی اولاد سے اللہ نے بنو کنانا کو، اور بنو کنانا میں سے پھر بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے پھر اللہ نے مجھے منتخب کیا۔ یہ پوری کڑی ہے جو اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام جو آخری تاجدار ہیں، آسمان رسالت کے آخری تاجدار، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ ثمرہ دیا کہ آپ ہی کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے وہ آخری پیغمبر بھی دنیا میں بھیجا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اس قدر شاکر، صابر، حلیم، بردبار بیٹا عطا کیا کہ کمال۔ 10-12 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بچوں کے کھیلنے کی عمر ہے۔ 10-12 سال کیا عمر ہے؟ 10-12 سال کی عمر میں جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا ایک بات تم سے کرنی ہے۔ ابا جی فرمائیے۔ اب یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آیا اس بات پہ عمل کرنے کے لیے مجھے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھنے پڑیں گے، 4 بندے بلا کر اسے لٹانا پڑے گا، یا یہ خود شرافت سے اس کے لیے تیار ہے؟ کمال! 10-12 سال کا بچہ جب اپنے باپ کی زبان سے یہ سنتا ہے، آج آپ بچوں کو کہہ کے تو دیکھیں، بچے بولیں گے ابا سٹھیا گیا ہے، سٹھیا گیا ہے، 60 سال کا ہو گیا نا، اس لیے بیکی بیکی باتیں کرتا ہے۔ ارے بچوں کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے۔ یہ بات اسماعیل علیہ السلام کے دماغ میں نہیں آئی، ان کے دماغ ہماری طرح نہیں چلتے تھے، پاکیزہ دماغ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا، فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لگتے جگر، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا، اور میں پیغمبر ہوں، پیغمبر کے خواب کوئی ایسے سطحی خواب نہیں ہوتے، پیغمبر کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، مجھے نیند میں دکھایا گیا، خواب میں دکھایا گیا، میرے ہاتھ میں چھری ہے، تیری گردن ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، مجھے اس کی تعبیر پانے کے لیے بتا، تیری کیا رائے ہے؟ کسی اسکول میں نہیں پڑھے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھے، کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھے، 10-12 سال کی عمر میں
इतनी बारीक और गहरी बात भी समझ गए। फौरन कहने लगे, या अबा तिफाल मा तुमर, अब्बा जी आप मुझसे क्या पूछते हैं, आप उस बात को कर डालिए जो रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया है। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर और शाकिर पाएंगे, बेसब्रा नहीं पाएंगे। मेरे लिए तो ये इंतहाई सआदत की बात है कि रब्बुल आलमीन ने लाखों करोड़ों इंसानों में से अपनी कुर्बानी के लिए मुझे पसंद किया। अब्बा जी इससे ज्यादा सआदत की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। फंजुर माज़ा तरा जब पूछा, कहा काल या अबा तिफाल मा तुमर, ये भी नहीं कहा जो आपने ख्वाब देखा उसे पूरा कीजिए। फरमाया मा तुमर, जो अल्लाह ने आपको हुक्म किया है उस पे अमल कीजिए। चुनाचे कुरान कहता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तल्लहू लिल जबीन, हजरत इस्माइल को, अपने लफ्ते जिगर को, जिन्हें बुढ़ापे में रब्बुल आलमीन से दुआएं मांग मांग कर मांगा था, इलाहुल आलमीन मुझे बेटा अता कर दे। अल्लाह ने बेटा दिया। फिर अल्लाह ताला ने मांग लिया, देने से भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकार नहीं किया। तूने दिया, तूने मांग लिया, तेरी चीज है, तेरी अमानत है मेरे पास। आज दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं 27 रमजान को अगर उनका बेटा मर जाए, औरतें बैन करते हुए रोते रोते कह रही होती हैं, कितना मनहूस महीना है, कितना मनहूस दिन है, मेरे बेटे की जान लेके चला गया। उस वक्त महीना भी मनहूस हो जाता है, दिन और रातें भी मनहूस हो जाती हैं, और ये कभी नहीं सोचते कि दिया भी तो रब्बुल आलमीन ने था, उसकी अमानत है जो रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली, वापस ले ली। एक उधार चीज है, उधार